کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہے نا، ایسے بیکار لگتی ہے یہ بات۔ عمران خان بیچارے کے بس میں نہیں رہا، 400 روپیہ بڑھا کے 20 روپے کم کر دیں گے۔ اس وقت کا عمران خان اور تھا اور آج کا اور ہے۔ MP ہوتے ہیں، یہ تو بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ میں 4 ناظم تبدیل کیے گئے، میرے 2 کروڑ 30 لاکھ کے فنڈ MP صاحب نے روک لی۔ وہ غیر ضروری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں عمران خان۔ اگر وہ اس وقت بلدیات پراتا ہے، ایک بھی کسی ڈسٹرکٹ تحصیل کا ممبر کوئی جیت کے نہیں آئے گی۔ اللہ پاک اس غریب عوام کے اوپر رحم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارے دی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان نعیم اوان۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آئی ہے تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ اعلانات کیے کہ جی اقتدار کی جو نچلی سطح تک منتقلی ہے اس کے حوالے سے پالیسیز بنائی گئیں، اس کے علاوہ اس پہ بہت زیادہ ورک کیا گیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو جتنا یہ بلدیاتی نظام، جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہمارے مارشل لاز لگے ہیں اس ملک میں، ان میں جتنا فعال تھا یہ بلدیاتی نظام، اتنا کسی بھی جمہوری حکومت میں یہ نظام فعال نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ سابق تحصیل کونسل کے ممبر ہیں UC چماٹ سے ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ جو نظام ہے یہ زیادہ فعال جو ہے جمہوری حکومت میں رہا ہے یا ڈکٹیٹرشپ میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم اوان صاحب، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ بیسیکلی تو مارشل آرٹس کے دور میں یا آرمی کے جو دور آئے ہیں انہی میں بہتر رہا ہے، لیکن عمران خان کا بھی یہی نعرہ تھا۔ اور عمران خان نے KPK میں جس طرح 2013 میں ان کی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد ان کا اعلان تھا کہ ہم 90 دن میں الیکشن کروائیں گے، چلے وہ 90 دن میں نہ ہوئے، تھوڑے لیٹ ہوئے، 2015 میں بن گئی اور ہم بھی اس کا حصہ رہے۔ میں بھی تحصیل کونسل کا الیکشن اسی میں جیتا تھا۔ تو میرے خیال میں بہت اچھا نظام تھا اور اچھا نظام ہے بھی، لیکن وہ جو نظام تھا 2013 سے 18 تک عمران خان کی KPK کی گورنمنٹ، اور ہمارا جو بلدیاتی نظام تھا وہ کچھ اور چیز تھی۔ اب جب سے ان کی پاکستان میں گورنمنٹ آئی ہے 2018 سے، تو یہ بھی اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت کا عمران خان اور تھا اور آج کا اور ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس وقت عمران خان کا نعرے سارے اور تھے، اب سارے ہی اور ہیں۔ لیکن بلدیاتی نظام کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی ہمارے MNA MPs ہوتے ہیں یہ تو بلدیاتی نظام چاہتے نہیں، کیونکہ ان کے اور بھی کافی نقصانات ہوں گے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے فنڈز کاٹ کے ان کی دیے جاتے ہیں، جبکہ خود یہ اس لیول تک نیچے جا کے عوام کے کام نہیں کر سکتے جہاں تک کرنے چاہیے یا جہاں تک پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں بلدیاتی نظام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے زیادہ فائدے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم 4 سال رہے ہیں تو ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اپنے مسائل بتاتے تھے اور بے تحاشا مسائل حل بھی ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کے خود بھی کام کیے۔ ہم سے جو نیچے کونسلر لوگ ہوتے تھے، ناظم، ولیج ناظم لوگ، انہوں نے بے تحاشا کام کیے ہیں۔ پھر ڈسٹرکٹ کا لیول تھا، ایک ڈسٹرکٹ میں بے تحاشا کام ہوئے ہیں۔ چلے ہمارے ایبٹ آباد کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایبٹ آباد میں ڈسٹرکٹ فعال نہیں ہو سکا۔ 4 سال اقتدار کی جنگ میں 4 ناظم تبدیل کیے گئے اور کسی ایک نے بھی اس طرح کوئی کام نہیں کر سکا، اور وہ ایک اقتدار کی جنگ تھی جس سے ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ جیسے پنجاب میں دیکھیں سپریم کورٹ نے پھر بحال کر دیا ہے، اور سنا تو یہ تھا کہ KPK میں بھی انہی لوگوں کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن ہوں یا نہ ہوں، وہ بحال ہوں یا نہ ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ لیکن MPs اور MNAs کی ہی جو ہوتا ہے نا، ان کے انفلوئنس جو ہے، اور مطلب غیر ضروری انفلوئنس، ایک انفلوئنس ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے غیر ضروری۔ وہ غیر ضروری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ میرے 2 کروڑ 30 لاکھ کے فنڈ، ان کی منظوری بھی ہوئی، ان کے ٹینڈر بھی ہوئے، ان کا سب کچھ ہوا، لیکن وہ آن گراؤنڈ کام نہیں کرنے دیا میرے MPA نے۔ تو یہ جیسے ابھی الیکشن کی بات چل رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، جیسے پنجاب میں جو ہے وہ پرانے نمائندے جو ہیں انہی کو بحال کر دیا گیا، اور KP میں یہ چل رہا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے، متعدد دفعہ ڈیٹیں بھی دے چکی ہے گورنمنٹ کے، جی فلاں ڈیٹ کو ہوں گے، فلاں ڈیٹ کو۔ تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن اس وقت جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس میں ممکن ہے؟ نہیں سر، مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ کبھی ایک ڈیٹ دیتے ہیں، کبھی دوسری ڈیٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 18 میں گورنمنٹ بنی ہے، 19 میں ہونے چاہیے تھے، 20 بھی گئی، 21 بھی گئی، ابھی وہ اپریل کا انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، ہم اپریل میں کروائیں گے جی، ابھی وہ اکتوبر نومبر میں چلے گئے ہیں، بیچ میں کرونا لے آتے ہیں جی، اب کرونے کی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی نہ MPs چاہتے ہیں، نہ MNAs چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت ملک کی صورتحال اتنی اچھی ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے اگر وہ اس وقت بلدیات پراتا ہے تو اس کا ایک بھی کسی ڈسٹرکٹ تحصیل کا ممبر کوئی جیت کے نہیں آئے گا۔
نہ کسی ڈسٹرکٹ کا ناظم بنے گا نہ تحصیل کا ناظم بنے گا، کیونکہ ملکی حالات اس کی فیور میں نہیں ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری حالات فیور میں ہوں تو میں کروں. پنجاب کی آپ نے بات کی، پنجاب میں سپریم کورٹ نے بحال کیے ہیں، اس کے بعد میں بتا دوں یہ کبھی بھی نہ کرتا. پنجاب میں وہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے بحال کر دیے. ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یار پنجاب تو سارا نون لیگ کے پاس ہے، کیونکہ پورے پنجاب کا کوئی ایک ڈسٹرکٹ بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اب وہاں اگر وہ بحال ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ویسے بہتری بھی یہی ہے کہ یہاں بحال کر دیں. چلیں یہ 24-25 ڈسٹرکٹ میں سے 10 ڈسٹرکٹ ناظم دین کے ہیں تو چلو وہی کچھ کر دیں گے. تو اگر نیا الیکشن کرواتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے حالات خراب ہیں. مہنگائی کو آپ دیکھ لیں اور ملکی حالات دیکھ لیں، اس وقت گورنمنٹ کی فیور میں حالات نہیں ہیں. اچھا، ابھی ایک سوال اس سے ہٹ کے، اس پروگرام کے بعد جو ہمارا موضوع ہے اس سے ہٹ کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان ابھی آ رہا ہے تو رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ جی ریلیف دیں گے عوام کو. تو مجھے تو نہیں لگتا رمضان سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں، اور خاص کر جو ہماری پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ایک مہینے میں 3 دفعہ ان کی جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے جو نعرے تھے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ بس سر جی اللہ پاک اس غریب عوام کے اوپر رحم کرے. یہ جو آپ کا سوال ہے، یا کوئی باہر کہہ رہا ہے یا ٹی وی پہ کہہ رہا ہے یا عمران خان کہہ رہا ہے، یہ سب اب اسے بیکار لگتی ہے نا. جیسے مطلب بندہ کہتا ہے کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہے نا، ایسے بیکار لگتی ہے یہ باتیں. چلیں میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کی نہیں کرتا، کسی کی نہیں. یار کچھ لوگ ہیں جو گزارا کر رہے ہیں، ہم چلیں آٹا دال کما رہے ہیں. میں اس مزدور کو دیکھتا ہوں جو 800 روپیہ دیہڑی لگاتا ہے، جو لیبر بیچارہ 1200 روپیہ دیہڑ کماتا ہے، وہ آٹا کہاں سے لائے گا، اپنے بچوں کو کیسے پالے گا. اور پھر سب سے مشکل بات یہ کورونا نے تباہی کر دی ہے ملک کے اندر، اور بے روزگاری تو بے تحاشی بڑھ گئی ہے. اور قیمتوں کا تو آپ یہ ہے کہ 2 نمبر چیزوں کی قیمت یہ 2 روپے کم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے 20 روپے بڑھائی ہوئی ہیں. آپ ڈالڈا اور آئل کو دیکھ لیں، جو کہ آج سے 2 ماہ پہلے 1200 کا وہ ٹین تھا، وہ 5 کلو کا، آپ وہ 1600 روپے کا ہے. چاہے گورنمنٹ کرے یا کے پی کرے یا عمران خان کرے، وہ کہ ہم 20 روپے کم کر رہے ہیں. اسی کو ریلیف پیکج کہیں گے کہ 400 روپیہ بڑھا کے 20 روپے کم کر دیں گے. اس کو عوام کو وہ بس دیں گے. عوام بیچاری مر چکی ہے سر، عوام کے برے حالات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی ناظرین آپ نے سنی ڈاکٹر ندیم صاحب کی جو باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو بلدیاتی نظام ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو بلدیاتی نمائندے ہیں، جیسے تحصیل ممبرز ہوتے ہیں، ضلع ممبرز، اور جو ولیج کے جو نمائندے ہوتے ہیں، ان کو اختیارات بھی دیے جائیں اور ان کو پاورفل بنایا جائے. لیکن جمہوری حکومتیں جو ہیں ان میں یہ چیز ناممکن اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے زیر اثر ان لوگوں کو کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو اصل افادیت ہے وہ یہ اپنی کھو دیتے ہیں. ابھی آپ بھی کسی بھی مسئلے کے لیے ہماری سکرین پہ چلتے ہوئے جو نمبر ہیں ان پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی گاؤں میں، اپنے علاقے میں بلا کے اپنے مسائل، آپ کا اپنا جو چینل ہے ہزارے دی آواز، اس پہ آپ ان مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.